السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دسمبر پارٹ 3۔ پھر وہ نیچے کارپیٹ پر نظریں گاڑے بولا، مجھے آج بھی یاد ہے اس کا ڈرا ہوا چہرہ جب وہ مجھے اس وقت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے وہاں خوف کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا خوف سے بھیگا چہرہ، لرزتی زبان اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور ویسے بھی ساحل ایک سیدھا سادہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان ہے، فالتو بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کا میرے سامنے ایسا انکشاف کرنا مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، وہ ایسی باتیں مذاق میں نہیں کرتا۔ سارم تفصیلاً ساری بات بتا کر چپ ہو گیا۔ دونوں کے بیچ ایک بار پھر چند ثانیے کے لیے گہری خاموشی حائل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس خاموشی کو سارم نے ہی توڑا۔ خیر چھوڑو سب باتیں، یہ بتاؤ تمہیں کہانی کیسی لگی؟ سارم نے مسکراتے ہوئے روبی سے پوچھا۔ بہت زبردست، امید ہے انہیں بھی بہت پسند آئے گی، روبی نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر سارم نے روبی کی لکھی ہوئی تحریر پڑھی اور اس کے خوبصورت انداز تحریر پر اسے بڑے بھائیوں کی طرح شاباش دی۔ میں چلتی ہوں، اب پھر آؤں گی کیونکہ فی الحال ابھی مجھے مزید کہانیوں کی تلاش ہے۔ روبی نے اپنی چیزیں سنبھالی اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سارم بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر اور بیٹھو نا۔ نہیں پھر صحیح، آج کا ایک ایک پل میرے لیے بہت قیمتی ہے، مجھے اسے ضائع نہیں کرنا، روبی نے کہا تو سارم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا اپنا یہ گفٹ تو لیتی جاؤ، سارم نے وہ گفٹ باکس روبی کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ کہانی لکھنے کے چکر میں اسے گفٹ باکس کا خیال نہیں آیا۔ اس نے جھٹ سے سارم کے ہاتھوں سے گفٹ باکس پکڑ لیا اور تجسس کے مارے اس بار سارم نے اسے کیا دیا ہے جلدی جلدی گفٹ پیپر کو پھاڑنے لگی۔ سارم اس کی بے چینی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے اس وقت روبی بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ جیسے ہی روبی نے کور پھاڑ کے باکس نکالا تو اس میں موجود رولیکس کی گھڑی دیکھ کر اس کی آنکھیں چندے آ گئی۔ وہ حیرت سے سارم کو دیکھنے لگی۔ سارم، اتنی قیمتی اور مہنگی گھڑی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا کہہ کر میرا دل تو مت دکھاؤ پلیز۔ اس گھڑی کی قیمت تم جیسی بہنوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، تم اس گھڑی سے کہیں زیادہ انمول ہو۔ تمہیں گھڑی پسند آ گئی، یہی میرے لیے کافی ہے، سارم نے پیار سے روبی کو کہا۔ بہت بہت شکریہ اس قدر پیارے تحفے کا، روبی نے آنکھوں میں تیرتی خوشی کی نمی کو روکتے ہوئے کہا۔ اور بہن بھائی کو شکریہ بھی نہیں کہتی، سارم نے پیار سے روبی کے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ روبی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج رات میرے گھر میں سالگرہ پارٹی ہوگی، مجھے شاید آنے میں دیر ہو جائے کیونکہ میں ذرا آگے جا رہی ہوں، تو سارم اس بار تم اکیلے ہی دیکھ لینا اور سارا انتظام کر لینا، میں جلد آنے کی کوشش کروں گی، روبی نے کہا۔ کسی بھی چیز کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے جاؤ اور جا کر اپنی کہانی مکمل کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ سو سویٹ، اوکے اب میں چلتی ہوں، روبی جانے کے لیے پلٹی۔ ارے شانزے سے تو ملتی جاؤ، نہیں رہنے دو، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہوگی، اسے سونے دو، رات کو ملتے ہیں، روبی نے کہا تو سارم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دھیان سے جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر سارم نے اسے دروازے تک چھوڑا اور روبی چلی گئی۔ روبی سڑک پر رواں دواں تھی۔ دن کافی نکل آیا تھا مگر سورج اب بھی بادلوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ روبی نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا، دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ سارم کے گھر اس قدر وقت گزارنے کا روبی کو احساس ہی نہیں ہوا تھا کیونکہ سارم کا گھر بھی اس کا اپنا ہی گھر تھا اور اپنے گھر پر بھی بھلا کبھی وقت کا احساس رہتا ہے۔ سڑکوں پر اب صبح کی نسبت کافی لوگ آ جا رہے تھے۔ سارم نے روبی کو کہانی لکھوا تو دی تھی مگر اسے ابھی مزید کہانیوں کی تلاش تھی اور اسے کسی بھی حال میں سورج ڈھلنے سے پہلے کہانیاں اکٹھا کرنا تھیں۔ روبی چلتے چلتے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ مزید کہانیاں کہاں سے اکٹھی کرے کہ مان اس کو سڑک پر ایک طرف بے تحاشا لوگوں کا ہجوم دکھائی دیا۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ بھی تماشائیوں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ پولیس اور میڈیا کی گاڑیاں بھی جائے وقوع پر موجود تھیں۔ لوگوں کا اس قدر ہجوم، پولیس اور میڈیا کی گاڑیاں دیکھ کر روبی سمجھ تو گئی کہ معاملہ سنگین ہے مگر کس نوعیت کا ہے یہ جاننے کے لیے وہ بھی آگے بڑھی۔ وہ بمشکل ہجوم کو چیرتی ہوئی جب آگے آئی تو اس اسٹریچر پر ایک نوجوان لڑکی پڑی دکھائی دی جو یقیناً مر چکی تھی۔ اس کا چہرہ
مکمل سفید پڑ چکا تھا اور چہرے پر بے پناہ اذیت تھی، گویا مرنے سے پہلے اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا گیا ہو، اور اس بات کا ثبوت لڑکی کے کپڑے تھے جو خون سے رنگے ہوئے تھے، غالباً کسی نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ لڑکی بہت پیاری اور نازک اندام سی تھی، ایسی پھول سی لڑکی کا یہ حال روبی سے دیکھا نہ گیا اور وہ تیزی سے ہجوم سے نکل آئی۔ لڑکی کی اذیت ناک چہرے اور خون سے رنگے کپڑوں نے روبی کے حواس کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ روبی یہ تو جان ہی گئی تھی کہ لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے، مگر ایسی معصوم سی لڑکی کو کیوں اور کس نے مارا، روبی کی سمجھ سے باہر تھا۔ اپنی اس الجھن کو دور کرنے کے لیے روبی ایک عورت کی جانب بڑھی جو ہجوم سے ذرا دور کھڑی یہ ساری صورتحال دیکھ رہی تھی۔ عورت ادھیڑ عمر ہونے کے ساتھ ساتھ چہرے سے بھی اچھی معلوم ہوتی تھی، لہٰذا اس نے کسی بھی قسم کے جھوٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ روبی اس کے قریب جا کر ادب سے بولی، آنٹی کیا آپ بتا سکتی ہیں اس لڑکی کا قتل کس طرح ہوا؟ روبی کے مخاطب کرنے پر اس عورت نے گردن گھما کر روبی کو دیکھا اور پیار سے بولی، پتہ نہیں بیٹا، ایسی اچھی لڑکی کا نہ جانے کون دشمن ہو سکتا ہے۔ میں اس لڑکی کے پڑوس میں ہی رہتی ہوں، یہ لڑکی یہاں اکیلی ہی رہتی تھی۔ پچھلی رات یہ لڑکی اچھی بھلی آدھی رات کو شاید اپنی کسی سہیلی کے گھر سے لوٹی، رات تک تو سب ٹھیک تھا، مگر آج صبح اس کی ایک سہیلی سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے اس کے گھر کا دروازہ بجانا چاہا، لیکن دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، لہٰذا وہ بے دھڑک اندر داخل ہو گئی اور سامنے ہی فرش پر اس نے اس لڑکی کو مرے ہوئے دیکھا، جس کے سینے سے خون نکل کر دور تک فرش پر پھیل کر جم چکا تھا۔ سہیلی نے جو منظر دیکھا تو بے اختیار چیخ اٹھی۔ اس کے بری طرح چلانے پر آس پاس کے سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے اور یوں پولیس اور میڈیا والوں کو بلایا گیا۔ فی الحال پولیس لڑکی کی ڈیڈ باڈی ہسپتال لے جا رہی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی اس کی موت کے بارے میں کچھ بتا سکے گی، ساتھ میں لڑکی کے تمام جاننے والوں کو تفتیش میں شامل کیا جائے گا۔ عورت نے تفصیل سے ساری بات روبی کو بتائی۔ بہت شکریہ آنٹی، روبی یہ کہہ کر ایک طرف ہو گئی اور لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو دیکھنے لگی، جس کو سفید چادر سے ڈھانپ کر ایمبولینس میں رکھا جا رہا تھا اور فوٹوگرافرز دھڑا دھڑ اس کی تصویریں اتار رہے تھے۔ ہجوم میں کھڑے چند لڑکے اس لڑکی کے بارے میں محض گفتگو تھے جن کی آوازیں روبی کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ضرور کوئی محبت کا چکر ہوگا، محبوب نے آ کر ٹھکانے لگا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آدھی رات کو گھر لوٹنے کے باعث کسی چور یا ڈاکو نے اکیلی دے کر حملہ کر دیا ہوگا، بھلا آدھی رات کو لڑکی کو اکیلے گھر سے باہر رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کوئی کہہ رہا تھا، پولیس والوں کا کہنا ہے کہ لڑکی کے گھر کی تمام چیزیں جوں کی توں موجود ہیں، کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، نہ ہی نقدی غائب ہے، جو اس بات کی نفی کرتی ہے کہ اس پر کسی چور یا ڈاکو نے حملہ کیا ہے۔ یا تو دشمنی کا معاملہ لگتا ہے یا پھر زیادتی کیس ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ روبی اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ حقیقت یہ لوگ بھی نہیں جانتے، بس اپنے پاس سے اندازہ لگا کر باتیں بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ عورت جس نے روبی کو اس لڑکی کے بارے میں تمام تفصیلات بتائیں اس کی پڑوسن تھی اور اس سے زیادہ بہتر اس لڑکی کو کوئی نہیں جانتا تھا، لہٰذا اس کا کہنا تھا کہ لڑکی گھر اچھی بھلی لوٹی تھی، جس کا مطلب تھا قاتل پہلے سے گھر میں موجود تھا۔ لڑکی پر حملہ گھر سے باہر نہیں گھر کے اندر ہوا تھا اور نہایت خاموشی سے ہوا تھا کہ ساری رات کسی کو اس واردات کی خبر تک نہ ہو سکی، یعنی مارنے والا یا تو لڑکی کا کوئی اپنا تھا جو بلا جھجک پوری پلاننگ کے ساتھ گھر کے اندر پہلے سے موجود تھا، یا پھر لڑکی کی صحیح سلامت گھر لوٹ آنے کے بعد کوئی اس کے گھر داخل ہوا اور اسے قتل کر گیا۔ لیکن مارنے والا کیوں اس لڑکی کو مار گیا، یہ سوال اب بھی باقی تھا۔ روبی اس لڑکی کے بارے میں سوچتی ہوئی نزدیک پارک میں جا بیٹھی۔ پارک لوگوں سے کھچا کھچ بھرا رہتا تھا۔ چند لمحے تو روبی پارک میں آئے مختلف لوگوں کو دیکھ کر اپنا ذہن اس لڑکی کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی۔ یہ کر روبی کے تخلیقی ذہن نے اس لڑکی کی موت کا جواب خود ہی تلاش کر لیا، جسے سوچ کر روبی خود ہی دل میں مسکرا دی۔ روبی نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہانی کا تانا بانا بنایا اور کاغذ اور قلم سنبھال کر لڑکی کی موت کو کہانی کا رنگ دینے لگی۔ رات کے گہرے سائے 400 پھیل چکے تھے۔ یہ دسمبر کی گہری تاریک رات تھی، جس کے باعث سردی بھی اپنے عروج پر تھی۔ یورپ کی تمام سڑکیں زیرو سے خالی اور سنسان تھی، چاروں طرف سناٹا سائیں سائیں کر رہا تھا، آسمان پر چاند بادلوں کی اوٹ سے مدھم روشنی کے ساتھ جلوہ افروز تھا، ستاروں کا قطعی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ رات کے کوئی 9 یا 10 بجے کا وقت ہوگا، مگر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آدھی سے زیادہ رات بیت گئی ہو۔
تمام لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کر مختلف مشاغل میں مصروف تھے، جبکہ ایسی گہری تاریکی اور سنسان رات میں خوبرو جواں سا سال وینڈی وائٹ پینٹ شرٹ میں ملبوس اپنی جیکٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے اور سر پر ٹوپی پہنے اپنے گھر کی جانب چلی جا رہی تھی۔ وینڈی 18 سالہ خوبصورت دوشیزہ تھی جو اس وقت اپنے دوست کے گھر سے فلم دیکھنے کے بعد اپنے گھر کی جانب لوٹ رہی تھی۔ وینڈی کی دوست نے اسے اس سرد رات میں اکیلے گھر جانے سے بہت روکا، مگر وینڈی نے اتنا کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کا گھر زیادہ دور نہیں ہے، وہ چلی جائے گی۔ چنانچہ اب وہ اپنی تمام ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ وینڈی نے گھر جلدی پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ سے جانے کا فیصلہ کیا اور بڑی سڑک سے اتر کر ایک تنگ گلی میں پلٹ گئی۔ یہ ایک طویل ترین اور تنگ گلی تھی جو مکمل اندھیرے کی لپیٹ میں تھی۔ یوں ہی آگے بڑھتے بڑھتے وینڈی کو گلی کے بیچوں بیچ کوئی ہولا سا نظر آیا۔ چونکہ گلی تنگ تھی اور جانے کا کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، لہٰذا وینڈی اس ہولے سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ جیسے ہی وینڈی رکی تو وہ ہیولا وینڈی کی جانب پیچھے کو پلٹا۔ چاند کی مدھم روشنی میں وینڈی نے اس ہیولے کا چہرہ دیکھا تو دہشت زدہ سی ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کوئی برا آدمی تھا جو اپنی بھاری آواز میں وینڈی سے مخاطب ہوا، "مجھے راستہ بتاؤ۔" وینڈی نے سنا ہی نہیں کہ اس برے آدمی نے اسے کیا کہا، وہ تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ برے آدمی کا چہرہ بہت ہی بدنما اور بدصورت تھا۔ اس کے چہرے کی جلد جگہ جگہ سے زخموں اور جھریوں سے بھری پڑی تھی۔ اس کے بال گندے، بکھرے اور الجھے ہوئے تھے اور آنکھیں خدا کی پناہ یوں پھٹی ہوئی تھیں گویا ابھی رات کو بلکہ ابھی باہر ابل پڑیں گی۔ رات کی خوفناک تاریکی میں ایک بدصورت اجنبی برے آدمی کے ساتھ وینڈی اکیلی تھی، جس وجہ سے وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پہلی بار اس کا سامنا اس طرح کے عجیب و غریب بندے سے ہوا تھا، لہٰذا اس کا دل بری طرح شدت سے اس کے سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے خود کو سنبھالنے میں کچھ وقت لگا کہ یکایک اس بدنما برے آدمی نے اپنی بھاری آواز میں ایک بار پھر وینڈی سے کہا، "مجھے راستہ بتاؤ۔" وینڈی کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس نے بمشکل تمام اپنی ہمت اور حوصلے کو یکجا کر کے سہمے سہمے اور بیزار لہجے میں برے سے کہا، "اوکے اوکے، کہاں جانا ہے آپ کو؟" وینڈی کے پوچھنے پر جب اس برے آدمی نے اپنی بھاری اور پھٹی پھٹی آواز میں وہ پتہ بتایا جہاں وہ جانا چاہتا تھا، وہ سن کر وینڈی کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ پتہ وینڈی کے اپنے گھر کا تھا۔ "معاف کیجیے گا، مجھے نہیں پتہ یہ کہاں ہے۔" وینڈی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جلدی سے کہا اور تقریباً برے آدمی کو دھکا دیتے ہوئے اس کے پاس سے گزر کر تنگ گلی میں بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وینڈی نے جب تھوڑا سا پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ برا بدستور وہیں کھڑا وینڈی کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وینڈی نے جلدی سے چہرہ آگے پھیر لیا اور اپنے بھاگنے کی رفتار مزید بڑھا دی، جس کے باعث وہ جلد ہی تنگ گلی سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گئی۔ سڑک کے دونوں طرف بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں جن کے باہر گلی اسٹریٹ لائٹس بھی بند تھیں۔ ہر طرف سناٹا کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وینڈی اس قدر دہشت زدہ ہو چکی تھی کہ وہ ایک پل کو بھی نہ رکی اور بے تحاشا دیوانہ وار آگے ہی آگے بھاگتی رہی۔ اس کا سانس دھندکنی کی مانند چل رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر کے باہر آ کر ہی دم لیا۔ وینڈی لمحے کو اپنے گھر کے باہر اپنا سانس بحال کرنے کو رکی۔ اس کا سانس پوری طرح پھول چکا تھا، اس سے پہلے اتنا تیز وہ شاید ہی کبھی بھاگی ہوگی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ وینڈی کا گھر ایک متوسط علاقے میں تھا جو اس وقت پورے کا پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وینڈی نے ایک سرسری نگاہ اپنے گرد و نواح میں ڈالی، یہ دیکھنے کے لیے کہیں اس برے آدمی نے اس کا پیچھا تو نہیں کیا، مگر پوری گلی سنسان اور ویران پڑی تھی۔ وینڈی نے سکون سے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی پینٹ کی جیب سے گھر کی چابی نکال کر ہول میں ڈالی۔ دروازہ کھل گیا اور وینڈی اندر داخل ہو گئی، مگر گھر مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وینڈی ابھی دروازہ بند کرنے کو پلٹنے ہی والی تھی کہ دفعتاً گھر کے اندر سے گہری خاموشی کو رونتی ایک بھاری آواز گونجی، "مجھے راستہ بتاؤ۔" وینڈی یہ آواز سن کر لرز گئی۔ وہ خوف سے تھر تھراتی ہوئی پیچھے پلٹی تو اپنے پیچھے اسی بدصورت برے آدمی کو دیکھا اور دیکھ کر اس کے خوف کے مارے وہیں دم نکل گیا۔
کہانی ابھی جاری ہے کیونکہ روبی نے ابھی اس قاتل کا پتہ چلانا ہے جس نے اس نوجوان لڑکی کا قتل کیا ہے، اور لکھی گئی کہانی ایڈیٹر کے پاس قبول ہوتی ہے یا نہیں، میگزین میں جاتی ہے یا نہیں، اس کا راز بھی کھلنا باقی ہے۔ اس لیے اگلی قسط سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔